بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع، درس نمبر 54، عنوان نمبر 128، حکم الحلام۔ ومن المناسب هنا ذکر الحلام او الجیلاتین، وهي مادة سائلة تستعمل في الأدوية وبعض الأغذية، وتتخذ من جلود الحيوانات وعظامها، فإن كانت تلك الحيوانات مأكولة اللحم شرعا فلا إشكال فيها، ولكن اتخذ الحلام من البقر بدون زكاة شرعية، كما هو الحال في المركبات الدوائية والغذائية التي تستورد من بلاد غير المسلمين، فإن كان الجيلاتين أخذ من عظامها فإنه طاهر عند الحنفية۔ جیلیٹین کا حکم، یہاں جیلیٹین کا حکم لکھ دینا مناسب ہے۔ یہ ایک سیال مادہ ہے جو بعض دواؤں اور بعض غذاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں کی کھال اور ہڈیوں سے بنتا ہے۔ اگر وہ جانور شرعاً معقول اللحم ہو، یعنی اس کا گوشت حلال ہو، کھایا جا سکتا ہو، تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ لیکن اگر جیلیٹین شرعی ذبح کے بغیر کوئی گائے سے بنایا گیا، یعنی ایسی گائے سے بنایا گیا جس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، جیسا کہ وہ دوائیں اور وہ غذائیں جو غیر مسلم ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں، ان کا حال ہے۔ اب اگر جیلیٹین گائے کی ہڈیوں سے لیا گیا ہے تو وہ حنفیہ کے نزدیک پاک ہے، اس لیے کہ ہڈیوں میں حیات نہیں ہوتی، اور مردے کے جن اجزاء میں حیات نہیں ہوتی وہ پاک ہیں، اسی لیے مذہب احناف پر اس کی بیع و شراء جائز ہے۔ رہا غیر مذبوح چوپایوں کی کھال سے بنایا جانے والا جیلیٹین، تو بعض معاصرین اس کے حلال ہونے کی جانب گئے ہیں، اس لیے کہ کھال کے ٹکڑے ایک ایسے کیمیاوی عمل سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ماہیت بدل جاتی ہے، اس لیے حنفیہ کے قول پر وہ مستحیل ہونے کی وجہ سے حلال اور پاک ہو جائیں گے۔ میں نے بذات خود کارخانوں میں اس پروسیجر کا مشاہدہ کیا تو میرے لیے یہ بات صاف نہ ہو سکی کہ یہ پروسیجر مستحیل اور تبدیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بعض کیمیاوی تبدیلیاں ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن تمام کیمیاوی تغیرات انقلاب ماہیت یا استحالہ تک نہیں پہنچاتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گوشت کے پکانے میں بھی کیمیاوی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ پکانے کی وجہ سے گوشت کی ماہیت بدل جاتی ہے، ورنہ پکانے کے بعد تمام محرمات کا کھانا جائز ہو جاتا۔ اس فن کے ماہرین و متخصصین نے مجھے بتایا کہ جیلیٹین بنانے میں چمڑوں پر جو پروسیجر ہوتی ہیں وہ ان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اس کی وجہ سے تو بس کھال صاف ہو جاتی ہے اور وہ ایک سیال مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جامد چیزوں کو محض سیال بنا دینا تبدیل ماہیت نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، اسی لیے اب تک میرے سامنے اس کا مستحیل ہونا واضح نہیں ہوا ہے۔ یہاں جیلیٹین کے متعلق بحث فرما رہے ہیں۔ جیلیٹین کیا ہے وہ تو یہاں پر آ گیا، ابھی جو پڑھا گیا اس میں، کہ یہ ایک مادہ ہے جو جانوروں سے لیا جاتا ہے، ہڈیوں سے لیا جاتا ہے اور ان کی کھالوں سے بنایا جاتا ہے۔ اب اگر جانور ایسا ہے جسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، وہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت حلال ہے اور اسے ذبح بھی شرعی طور پر کیا گیا ہے، تب تو اس کا جو جیلیٹین بنایا جاتا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہوا ہے، جیسے غیر مسلم ملک سے آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں شرعی ذبح کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ایسے جیلیٹین کا کیا حکم ہے؟ تو پھر ایسے جیلیٹین دو شکلوں میں ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو ہڈی سے بنایا گیا اور ایک وہ ہے جو کھال سے بنا۔ ہڈی سے جو بنا ہے تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ مردہ جانور کی ہڈی بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حنفیہ کا اصول جو اس سے پہلے ویڈیو میں آیا ہوا ہے کہ کسی جانور کے مردہ ہونے سے وہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں جن میں زندگی سرایت کی ہوتی ہے، جن میں روح ہوتی ہے، اور جن چیزوں میں زندگی نہیں ہوتی ان پر موت بھی طاری نہیں ہوتی، اور موت کی وجہ سے وہ ناپاک بھی نہیں ہوتے، جیسے بال ہیں اور اسی طرح ہڈیاں ہیں۔
تو حنفیہ کے نزدیک مردار جانور کی ہڈیاں بھی ناپاک نہیں ہیں۔ جب وہ پاک ہیں تو پاک چیز سے بنا ہوا مادہ جو ہے وہ بھی پاک ہوا، لہذا اس کی خرید و فروخت وغیرہ جو ہے وہ حنفیہ کے نزدیک وہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ جیلیٹین جو ہے وہ ہڈی سے نہیں بنا بلکہ کھال سے بنا ہوا ہے، اب چونکہ مردار کی کھال میں تو روح ہوتی ہے، وہ سرایت کرتی ہے اور مردار کی کھال ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق یہاں مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اگر اس میں ہم انقلاب ماہیت مانیں، یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ذات بدل جائے، پہلے وہ ناپاک ذات تھی اور اب وہ پاک ذات بن جائے، جیسے شراب ہے، شراب میں ہم کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے وہ سرکہ بن جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے انقلاب ماہیت، اور انقلاب ماہیت کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ انقلاب ماہیت بھی کہتے ہیں اور استحالۃ العین بھی کہتے ہیں کہ اس ذات کا جو ہے حلول ہو جانا، محلول ہو جانا، ختم ہو جانا، تو پہلے والی ذات ختم ہو گئی، دوسری ذات بن گئی، تو اگر دوسری ذات پاک ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو اب جیلیٹین کے اندر انقلاب ماہیت پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض معاصرین فرماتے ہیں کہ انقلاب ماہیت پایا جاتا ہے اور اسی لیے وہ کھال سے بنے ہوئے جیلیٹین کو بھی پاک فرماتے ہیں اور حلال فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر انشراح نہیں ہے اور اس سلسلے میں بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ بعض ماہرین نے بتایا ہے کہ اس میں ذات نہیں بدلتی، کھال جو تھی وہ کھال ہی رہتی ہے، صرف اس میں چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ ایسڈ کی شکل میں تھا، جامد تھا، اور اب وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو گیا، سیال مادے میں ہو گیا، اب وہ بہنے والا ہو گیا پانی کی طرح سے، دودھ کی طرح سے، اور پہلے وہ ایک جمی ہوئی چیز تھی۔ تو صرف اتنا سا فرق ہونے سے ذات کا بدلنا اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ ذات کا بدلنا تو یہ ہوتا ہے کہ سارے اوصاف اور ساری اس کی طبیعت اور ساری خصوصیت سب بدل جائے، من کل الوجوہ، پورے طور پر اگر وہ بدل جائے تو اسے انقلاب ماہیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ انقلاب ماہیت پایا نہیں جاتا، اسی لیے اس کو جائز کہنا مشکل ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن پروسیجر کے مشاہدے اور متخصصین سے مراجعات کے بعد میرے سامنے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ اس پروسیجر سے وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے جو کھالوں کی دباغت کا ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں جو چیز بدبو کو ختم کر دے اور خراب ہونے سے بچا لے وہ دباغت ہے۔ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار سے دباغت کی تعریف ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم یہ کی ہے کہ ہر وہ چیز جو کھال کو فساد سے بچا لے، اور جو آپریشن کھالوں پر ہوتا ہے اس میں نورہ یعنی لائم اور الکلائی استعمال ہوتا ہے کھالوں کو رطوبات اور جراثیم سے پاک صاف کرنے کے لیے، یہی چیز اسے بگڑنے سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں متخصصین اور ایکسپرٹس نے اس کی تصریح کی ہے۔ میرے ایک شاگرد شیخ سرفراز محمد برطانوی حفظہ اللہ فقہ میں تخصص کے ساتھ ساتھ علم کیمیا میں بھی تخصص کیے ہوئے ہیں، یعنی کیمسٹری کے اندر انہوں نے تخصص کیا ہے۔ ان کی ایک فنی ریسرچ ہے جس میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پروسیجر کھال کی حقیقی دباغت تو ہے لیکن اس سے استحالہ یعنی تبدیل ماہیت نہیں ہوتی، چونکہ غیر مذبوح جانور کی ہڈی پاک ہے اور اس کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، لہذا ان دونوں سے بنایا ہوا جیلیٹین پاک ہے اور کھانے کے علاوہ میں اس کا استعمال حنفیہ کے اتفاق سے جائز ہے۔ رہا کھانے میں اس کا استعمال، سو حنفیہ کے ہاں مفتہ بھی یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول کھانے کے جواز کا ہے، اور کیپسول جیلیٹین سے بنتی ہے، ان کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس قول پر عمل کی گنجائش ہے، بشرطے کہ خنزیر کی کھال یا اس کی ہڈی سے نہ بنائی جاتی ہو۔ دوا کے علاوہ اس کے کھانے سے بچنا ہی مناسب ہے جب تک کہ اس کا استحالہ ثابت نہ ہو جائے، اور اگر خنزیر سے بنا ہوا نہ ہو تو بیع و شراء جائز ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے جیسا کہ ہم نے اسے ذکر کیا، اور جائز طریقے سے اس سے نفع اٹھانا ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ آگے مزید یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایک اصول حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کا چمڑا اور کھال جو ہے اگر وہ ناپاک ہے، یعنی مردار جانور کی کھال ہے مثلا، تو اگر اس میں دباغت دی جائے، دباغت کا مطلب ہوتا ہے
اس میں دوا وغیرہ لگائی جائے یا اس کو دھوپ میں سکھا کر اس میں جو گندگی ہوتی ہے، جو تری ہوتی ہے، آلائشیں ہوتی ہیں، اسے دور کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اور وہ کھال جو ہے وہ اب محفوظ چیز بن جائے، اب وہ بگڑے نہیں، تو اس صورت میں کھال میں دباغت ہو گئی اور دباغت سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصول ہوا۔ اب یہاں ہمارے مسئلے میں جیلیٹین میں چونکہ مردار کی کھال پاک تو نہیں ہے، ناپاک ہے، لیکن اس میں کیمسٹری کا جو عمل ہوتا ہے، اس میں جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ماہیت بدلتی نہیں ہے، ذات نہیں بدلتی ہے، لیکن دباغت ضرور ہو جاتی ہے اس چیز کے اندر، یعنی وہ جو چمڑا ہے اس کی گندگی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چمڑا صاف ہو جاتا ہے، اور اب وہ چمڑا جو ہے فساد سے محفوظ ہو کر لمبے وقت تک وہ رہتا ہے۔ تو ذات نہیں بدلی لیکن دباغت ضرور ہو گئی، اور دباغت ہو گئی تو اب وہ کھال جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ تو حنفیہ کے نزدیک اب اس کھال سے جیلیٹین کا انتفاع جائز ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جیلیٹین مردار جانور کی ہڈی سے بنایا جائے یا کھال سے بنایا جائے، دونوں طرح میں اس کے خارجی استعمال کی جو ہے، یعنی کھانے کے علاوہ باہری استعمال، کچھ لگانے کے اندر، اس کے اندر اگر ہم استعمال کریں تو اس میں گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، چونکہ ہڈی تو مردار کی ویسے ہی پاک ہے اور کھال پاک نہیں ہے، لیکن دباغت سے وہ بھی پاک ہو گئی۔ لیکن کھانے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کھانا جو ہے مفتابی قول کا مطابق جائز نہیں ہے، البتہ بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دوائی میں اس کی ضرورت ہو، کہ اس کے بغیر کوئی دوائی نہ ہو، اور اس کیپسول کے اندر جیلیٹین کا مادہ پڑا ہوا ہو، تو دوا کے اندر بہرحال گنجائش مل جائے گی کہ آدمی بطور دوا کے اس کو کھا سکتا ہے۔ بغیر دوا کے شوقیہ کسی کھانے کے اندر اس کو استعمال کرنا، یا جیسے آج کل چائنیز فوڈ میں استعمال کرنا یا اور کہیں استعمال کرنا، تو اگر دوا نہیں ہے تو اور بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔